جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے سید رضا علی تراب، اور آج جو میرا ٹاپک ہے پریزنٹیشن کا وہ ہے کاسٹ سسٹم ان پاکستان۔ تو آج جن چیزوں پر میں غور کر رہا ہوں وہ یہ کنٹینٹس ہیں ود رسپیکٹ ٹو کاسٹ۔ میں انٹروڈکشن دوں گا ان کا، اور ڈفرینٹ کاسٹ بتاؤں گا جو پاکستان میں ہیں، ڈسکرمنیشن کیوں ہو رہی ہے کاسٹ پہ، اور آخر میں ایک کمپیریزن دوں گا۔ تو کاسٹ کا جو ورڈ ہے یہ ایک پرتگیز ایک ورڈ تھا کاسٹا، جس کا مطلب ہے لینیج۔ لینیج کا مطلب ہے نسب، اور بریڈ نسل، یعنی یہ اس کے ایک ورڈ سے ملا جلا ایک ورڈ بنا ہے جو کہ اب ہم یوز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے انٹروڈکشن کاسٹ کا۔ تو اگر ہم دیکھا جائے تو کاسٹ ایک سوشل سرٹیفکیشن کی ایک ٹائپ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں آن دا بیسس آف دیئر انہیریٹڈ سوشل اسٹرکچر، کہ جو وراثت میں ان کو سوشل پوزیشن ملی ہے اس کی بیس پہ ہم اسے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ کاسٹ ہمیں اگر دیکھا جائے سیکنڈ پوائنٹ، تو کاسٹ ہمیں اس طرح ملی ہے کہ کاسٹ انسان پیدا ہوتے ہی انسان کو ایک کاسٹ مل جاتی ہے جو کہ وہ اپنی مرضی سے پھر چینج نہیں کر سکتا۔ ایک پیور کاسٹ سسٹم اگر ہم دیکھیں تو وہ کلوزڈ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ہمارے پاس سارا فیوچر اسی کاسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جہاں پہ ہم پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ سوشل موبلٹی اس میں بہت کم ہوتی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ کاسٹ پاکستان کی، کہ پاکستان میں ڈفرینٹ کون کون سی کاسٹ پائی جاتی ہیں، جس طرح کہ کچھ کاسٹ یہ دی گئی ہیں: بٹ، راجپوت، جٹ، شیخ، مغل، قریشی، یہ وغیرہ کاسٹ دی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں بٹ۔ تو جو ہمارے پاس بٹ ہیں وہ ہیں، یہ ہمارے پاس جو بٹ ہیں وہ ہمارے پاس کشمیر ویلی میں ان کو کشمیری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان پنجاب کے اندر ان کو پنجابیوں کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کی کچھ ٹائٹلز ہم دیکھتے ہیں جو ہیں ڈار، لون، میر، ملک، خواجہ، یہ سب بٹ کے انڈر ہی آتے ہیں۔ بٹ کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ بٹ جو ہوتے ہیں وہ کافی اٹریکٹیو ہوتے ہیں، خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، فزیکلی کافی اسٹرانگ ہوتے ہیں، ہیلدی کھانوں کے بہت زیادہ شوقین بھی ہوتے ہیں، جبکہ ان کو فخر اور ایروگینٹ کی نشانی بھی کہیں کہیں سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں راجپوت۔ راجپوت تو راجپوت جو ہیں وہ ہمارے پاس اصل میں ان کا اس ورڈ کا مطلب ہے کہ سن آف کنگ، یعنی بادشاہوں کی اولاد ہوتی ہے۔ یہ قوم پاکستان، انڈیا اور نیپال میں بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہے، جبکہ ساؤتھ ایشیا کی ایک بڑی قوم ہے۔ اس میں بہت سارے جنگجو ہمارے پاس پائے جاتے تھے، اور یہ جو زیادہ تر ہیں کہ انڈیا کے ایک علاقہ ہے راجستھان، اس کی ریاست راجپوتانہ کے اندر کافی زیادہ تعداد میں پائے جاتے تھے، اور یہ ان کا گڑھ کہا جاتا تھا ایک وقت میں۔ تو راجپوت کے کچھ ٹائٹلز دیکھتے ہیں جو ہے رانا، چوہان، بٹی، منج، راتھوڑ، یہ راجپوت کے ٹائٹلز ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے راجپوت کے بارے میں کہ راجپوت جو ہوتے ہیں وہ باجرت ہوتے ہیں، محب وطن ہوتے ہیں، فزیکلی کافی اسٹرانگ ہوتے ہیں، کوپریٹیو بھی ہوتے ہیں، جبکہ ہارڈ ورکنگ بھی ہوتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ ملٹری اسٹریٹجیز کو بھی سمجھتے ہیں یہ لوگ۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں جٹ۔ تو جو جٹ ہیں یہ ایگریکلچر کمیونٹی ہے جو کہ شمالی پاکستان میں پائی جاتی ہے، اور اس قوم کی ہسٹری بتاتی ہے کہ یہ قوم بہادر ہے، وفادار ہے، اور کھیتی باڑی کے لیے کافی مشہور ہے، جبکہ یہ لوگ جو ہیں زیادہ تر گاؤں جیسے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ٹائٹلز ان کے آتے ہیں جو ہیں باجوہ، آلوک، گوریا، چیما، چٹھا زوسئی، یہ سارے اس کے ٹائٹل ہیں۔ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں یہ بحث کرنا تھوڑا پسند کرتے ہیں، اور ان میں کافی سارے ذمہ دار لوگ بھی ہیں، جبکہ لڑنے کے لیے کافی حد تک تیار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں شیخ۔ تو شیخ جو ہے وہ اصل میں شیخ ورڈ ہی اس طرح کا ہے کہ یہ لوگ تجارتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کافی آنریبل، اور اس میں بہت سارے اسلامک اسکالرز بھی پائے گئے ہیں، تجارت کے لیے زیادہ مشہور ہوتے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر ایران اور سینٹرل ایشیا اور ترک کے علاقوں سے مائگریشن کر کے آئے ہیں۔ لوگ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں بزنس اور ٹریڈ لونگ پیپل ہوتے ہیں، اور ان کو پیار سے کبھی کبھی کنجوس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں مغل۔ مغل جو ہیں ان لوگوں نے کافی عرصے تک انڈیا پہ حکومت کی، جبکہ ان کا جب ڈاؤن فال آیا تو ان کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی، اور اس جگہ چھوڑنے کی وجہ سے ان کو کافی سارے مال اور زمینوں کا نقصان بھی اٹھانا پڑا، جبکہ ان کا آرکیٹیکچر سے محبت ان کو اس شعبے میں بلڈرز، جبکہ لوہار یعنی میٹل ورکر اور کارپینٹر ترخان وغیرہ کے شعبے میں زیادہ دیکھا جاتا ہے ان کو۔ اس کے بعد آتے ہیں قریشی، جو پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ان کا تعلق قریش قبائل سے ہے، جہاں پہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی ہے،
اور اگر دیکھا جائے تو قرآن میں اس کے نام سے ایک صورت بھی ہے جو سورہ قریش ہے، اس وجہ سے ان کو کافی زیادہ آنریبل بھی سمجھا جاتا ہے. زیادہ تر یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں پائی جاتی ہے، اور پاکستان کے اندر سندھ کے اندر پائی جاتی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ارائیں. جو ارائیں ہیں وہ ہمارے پاس پاکستان میں زیادہ تر پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں زیادہ تر فارمنگ سے محبت کرتے ہیں، اور کافی زیادہ اس میں لینڈ لارڈ یعنی ذمہ دار لوگ بھی ہیں. اور ان کے کچھ ٹائٹلز ہیں، چودھری، میاں، مہر، ملک، بھٹو، یہ سب ٹائٹلز اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اور لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ کافی نرم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. سبزی پیداوار میں ان کا کافی بڑا ہاتھ ہے، اور جب کہ فارمنگ سے لو کرتے ہیں اس وجہ سے سبزی پیداوار میں آتا ہے. زمین خریدنے کا کافی زیادہ شوق رکھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کاسٹ ڈسکرمنیشن کیسے ہوتی ہے پاکستان کے اندر، کیا امتیاز کیسے دیا جاتا ہے کاسٹ دوسری کاسٹ میں. جیسے کہ ایک جو پہلا ہمارا پوائنٹ ہے اس میں ہے کہ پشاور میں ایک 20 سال کی خاتون کو قتل کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ اپنی کاسٹ سے باہر شادی کرنے کی خواہشمند تھی. ہمارے یہاں پہ ریچول بیس سسٹم ہے جو کہ ہمیں رسم پہ مبنی ہے. ہم اپنی رسم و رواج کو چھوڑ نہیں سکتے. اس کاسٹ سسٹم کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ انیکولیٹی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ جو لوگ ہیں وہ ایکول رائٹس نہیں دے رہے ایک دوسرے کو. مطلب وہ ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں آن دا بیسس آف دیئر کاسٹ. لیکن جو ہمیں جب ہمارا پاکستان آزاد ہوا تو ون نیشن تھیوری جو ہماری تھی وہ کافی حد تک ختم ہوئی جا رہی ہے. اب ہم چلتے ہیں اس اپنی ٹاپک کے کنکلوژن کی طرف. تو کنکلوژن اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی بھی فوقیت حاصل نہیں ہے. تو اس لیے ہم کاسٹ سسٹم پہ یقین نہیں کرتے. اور ایٹ لاسٹ اگر ہم دیکھا جائے تو قائد اعظم نے بھی جب پاکستان آزاد کیا تھا تو اس کے بعد ایک اپنے ایڈریس کیا تھا وہاں پر انہوں نے کہ ہمیں کوئی بھی ہم سارے ایکول سٹیزنز ہیں ایک اسٹیٹ کے. ہم کسی بھی بیس پر ڈسٹنکشن یا ڈسکرمنیشن نہیں رکھتے آن دا بیس آف کسی کاسٹ اور بریڈ کے. تو ہمیں اس ان چیزوں کو مد نظر اتنا نہیں رکھنا چاہیے. شکریہ.